لوگوں کے بہت زیادہ اصرار پہ آج میں دو چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ دو بہترین قسم کی سروسز ہیں جن سے لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، اور یہ سروسز ایسی ہیں جو ہمیشہ بڑھیں گی، کم نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو دونوں کون کون سی ہیں؟ ایک اکاؤنٹس اور فائنانس کی فیلڈ ہے، اور ایک ایچ آر مینجمنٹ ہے جس کو ہیومن ریسورسز کہتے ہیں۔ ان دونوں کی ڈیٹیل سے آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ میری اپنی فیلڈ ہے۔ میں نے بتایا نا کہ میں سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، تو مختلف قسم کے لوگ مجھ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس سے اکاؤنٹس اور فائنانس کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے، کیونکہ آپ کی بیسک فیلڈ ہی یہی ہے۔ باقی میں بزنس بہت زیادہ کر رہا ہوں، لیکن بنیادی میری فیلڈ یہی ہے، کیونکہ میں سی اے کیا اور اس کے بعد مختلف جگہ پہ جاب کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی ایکسن گروپ آف کمپنی میں ایز اے سی ایف ای کام کر رہا ہوں، چیف فائنینشیل ایگزیکٹو۔ تو آپ آئیے مین ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو مین ویڈیو کے اندر یہ ہے کہ آپ آن لائن بک کیپنگ کا کام کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹس میں جو آپ مین کام کر سکتے ہیں، بک کیپنگ کا کام کر سکتے ہیں، فائنل اکاؤنٹ کا کام کر سکتے ہیں، آپ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کا کام کر سکتے ہیں، آپ آڈٹ کا کام کر سکتے ہیں، آپ بجٹنگ کا کام کر سکتے ہیں، آپ کنٹرول اکاؤنٹس پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ، اور اس کے بعد چھٹا اور ساتواں اور آخری ٹیکسٹیشن پہ کام کر سکتے ہیں۔ بک کیپنگ کا کام تو بہت آسان ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جسٹ 20 سے 25 دنوں میں سیکھ جائیں گے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ یا ایشو نہیں ہے۔ وہ آپ بک کیپنگ پہ کام کر سکتے ہیں۔ بک کیپنگ کے دو مین سورسز ہیں جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایک فائبر ہے جس کو آپ ایز اے فری لانسر کام کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو بہت ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہفتے میں 2 کیس بھی مل جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی اگر آپ کی اکاؤنٹنگ بہتر ہے تو آپ اپ ورک پہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ میں کروں، وہ بڈنگ کے تھرو کام ہوتا ہے، بڈنگ لگائی جاتی ہے اور کام ہوتا ہے۔ تو فائبر پہ اپنا اکاؤنٹ آپ ایڈجسٹ کریں، اپ ورک پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، بنانے کے بعد اپنا ورکنگ شروع کر دیں۔ اپ ورک پہ تو اسی وقت آپ کا شروع ہو جائے گا، لیکن فائبر پہ یہ ہوگا کہ آپ کو کی ورڈز اچھے طریقے سے اس کو کرنے پڑیں گے۔ اس کو ہائی رینکنگ کرنے کے لیے کرنے پڑے گا۔ اچھے رینک بنانے کے بعد تقریباً 11 گگس تو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو مختلف نام سے چینج کر کے آپ گگس بناتے جائیں اور چیک کرتے جائیں کہ ان میں سے کون سا ہائی رینکنگ پہ ہے، کون سا ایسا نام ہے جس کو سرچ کرتے ہیں تو وہ فوراً آ جاتا ہے۔ وہ کی ورڈ تلاش کریں، پہلے 6 یا 7 یا 8 جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے کون کون سے کی ورڈز ہیں، ان کو اپنی گگس کے اندر شامل کر کے آپ اس کو انہانس کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو یوٹیوب پہ بنی ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو ایس ای او کرنے کے لیے میں آپ کو مکمل گائیڈ لائن دوں گا۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے، باقاعدہ کلاس ہوتی ہے، باقاعدہ ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام یہ ہے کہ فائنل اکاؤنٹ پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کام یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آڈٹ پہ کام کر سکتے ہیں۔ آڈٹ کا بہت زیادہ کام ہے، انٹرنل آڈٹ بھی ہے، ایکسٹینڈڈ آڈٹ بھی ہے۔ اب ایک جنرل آڈٹ ہوتا ہے، ایک امریکن اسٹینڈرڈ کا آڈر ہوتا ہے، ایک یو کے اسٹینڈرڈ کا آرڈر ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ انٹرنیشنل لیول پہ پڑھیں گے، اگر آپ اکاؤنٹس کے بندے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ٹیکسٹیشن پہ کام ہوتا ہے۔ ٹیکسٹیشن کے متعلق بھی وہ پاکستانی ٹیکسٹیشن سے ملتا جلتا ہی ہے، بس جسٹ آپ رول وغیرہ پڑھیں گے، تھوڑی سی چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے اگر آپ پروفیشنل ہیں۔ اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ کاسٹ پہ ہوتا ہے، پروڈکٹ کی کاسٹ کیسے نکالتے ہیں۔ تو پروڈکٹ کی کاسٹ تو آپ کو پتہ ہوگا، شاید آپ کو علم ہوگا کہ اس کی کیسے نکالتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے پرائم کاسٹ کیسے نکالتے ہیں، اس کے بعد ٹوٹل اس کی کاسٹ کیسے نکالتے ہیں، وہ ساری اس کی کاسٹنگ نکالنے کے بعد اس کا پورا آپ فائنلائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پھر بجٹنگ ہوتا ہے، بجٹ آپ بناتے ہیں کہ آپ نے کتنی سیل کرنی ہے، کتنے ایکسپینس کرنے ہیں، کتنا یہ کرنے ہیں۔ اس کے بعد کنٹرول اکاؤنٹ ہوتا ہے، کنٹرول اکاؤنٹ آپ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہ سارا کام مختلف سافٹ ویئر کے تھرو کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ کوک بک چل رہا ہے، لیکن کوک بک کے علاوہ پیچ ٹری بھی چل رہا ہے، پیچ ٹری کے بعد ٹیلی بھی چل رہا ہے، ٹیلی کے بعد اوریکل بھی چل رہا ہے، اوریکل کے بعد 2020 بھی چل رہا ہے، 2020 کے بعد مزید اور بھی اپ گریڈ ہو رہے ہیں۔ تو ان سافٹ ویئر کی بھی مکمل طور پر میری طرف سے ٹریننگ ملتی ہے۔ تو وہ پرسن جو انٹرسٹڈ ہیں، وہ سب سے پہلے کوک بک کے متعلق ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم کوک بک کی ٹریننگ حاصل کریں، آپ کو ٹریننگ کروائیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، میرے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اور اس کے بعد ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں میرا نمبر موجود ہے جو واٹس ایپ پہ ہے، وہاں مجھ سے رابطہ کرنا ہے اور اپنی پوری ڈیٹیل بتانی ہے کہ آپ کون سے کورس کے لیے انٹرسٹڈ ہیں۔ آپ کوک بک تو سب کے لیے ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جنرل کچھ معلومات آپ کو دینا چاہوں گا ٹریننگ کے تھرو۔ یہ اگر یہاں بھی بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی کہ آپ
बुक कीपिंग का काम कैसे कर सकते हो, फाइनल अकाउंट कैसे बना सकते हो, उसके बाद ऑडिट का काम कैसे कर सकते हो, टैक्सेशन का काम कैसे कर सकते हो, इसके अलावा कॉस्ट और मैनेजमेंट का काम कैसे करते हो, कंट्रोल अकाउंट कैसे बना सकते हो, साथ सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाने हैं, इसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्रियाँ कैसे करते हैं। तो ये एक बाकायदा डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ये बाकायदा एक आर्ट है। एक तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो देन आपको सीखना पड़ेगा, और वो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी थोड़ी टेक्निक पाकिस्तान से चेंज है। तो उसकी मुकम्मल तौर पर मैं रहनुमाई इसलिए आपके लिए कर सकता हूँ कि आई एम आल्सो सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो मुझे लगातार पर्सन कह रहे थे कि आप इतने अच्छे आइडियाज़ पे बाकी बना रहे हैं, तो अकाउंट्स के हवाले से आपको अच्छी सी बनाएं। तो उसके लिए आपको किसी जगह भी कोई ज़रूरत है ट्रेनिंग की, किसी जगह मसला है, तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप फाइवर पे और अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाएं। उस अकाउंट में कोई मसला हो रहा है तो मुझे बताएं, और 11 गिग्स आप बना सकते हैं, मुख्तलिफ कीवर्ड्स के साथ आप बनाएं, कीवर्ड्स चेंज करके बनाएं। अकाउंट्स के हवाले से अकाउंट्स की बनाएं, फिर फाइनेंस की बनाएं, फिर आगे वो चेंज करते रहें ताकि उसका एडवांटेज मिले, ये आपको पता हो। एसईओ के लिए ताकि आपका वो सर्चिंग में पहले अगर 10 पे आएगा तो फिर कामयाब, अदरवाइज़ कामयाबी नहीं हो सकती है। उसकी भी डिटेल आपको बताई जाएगी, लेकिन थ्रू आपको ट्रेनिंग बताई जाएगी। अभी इस वीडियो पे मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी बड़ा अच्छा काम है। मुख्तलिफ़ कंपनी से आप रब्ता करते हैं, आपका ऑनलाइन का काम होता है, और इसके अलावा अखबार में और OLX वगैरह पे ऐड देते हैं कि आपके पास एक सेटिंग मौजूद है। तो इनसे लिंक करने के बाद मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को आप पर्सन प्रोवाइड करते हैं, और पर्सन प्रोवाइड करके उनकी बाकायदा फ़ीस चार्ज करते हैं, और जिन पर्सन को आप जॉब देते हैं उनको भी उनसे बाकायदा फ़ीस लेते हैं। ये बाकायदा एक आपका एग्रीमेंट होता है, बाकायदा आपकी सेटिंग होती है, बाकायदा इसका हिसाब किताब होता है, और इसके अंदर भी आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। आप अगर आपकी HR की फील्ड है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देन आपको इसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। तकरीबन राउंड अबाउट वो 1 मंथ तक है, वो लंबी ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कास्ट होगी, उसके भी कोई अमाउंट नहीं होंगे आपसे, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो मैं सबको फ्री ऑफ कास्ट एडवांटेज देना चाह रहा हूँ। तो वो भी आप फ्री ऑफ कास्ट ले सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी कि किस तरह आपने हायर करनी है। आपकी ड्यूटी होगी कि आपने कंपनी को पर्सन हायर करके देने हैं, फिर उनकी आपने ट्रेनिंग कैसे करनी है, ठीक है, फिर उनके लिए वर्कशॉप कॉन्टैक्ट कैसे करना है। तो ये 3 जिस काम आप जब करेंगे, हायरिंग करेंगे, प्लस उनकी ट्रेनिंग करेंगे, प्लस उनके लिए वर्कशॉप बनाएंगे, तो इस तीनों काम के अंदर बहुत पैसा है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपको बुलाएगी, जैसे मुझे बुलाती है, तो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाके मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ HR के हवाले से, उनकी वर्कशॉप भी बनाता हूँ, उनकी पूरा एक सिस्टम बताता हूँ कि किस तरह क्या काम है क्या नहीं है। इस तरह क्विक बुक है या और मुख्तलिफ़ किस्म की अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उनकी बाकायदा मैं क्लासेस भी लेता हूँ। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि कंपनी के साथ आप जब लिंक करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा उसका अमाउंट मिल जाता है। इसका अच्छा और बेहतरीन फ्यूचर है। तो आप अगर मज़ीद अपने इस फील्ड में हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आई एम सर्टिफाइड अकाउंटेंट, आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, लेकिन इसके ऊपर मैंने पहली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था, और ज़्यादा रिक्वेस्ट पे फिर मैंने ये वीडियोज़ बनाई हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो में आपसे बात करेंगे।